دریا کے پانی نے ہماری ہزاروں کی ایکڑ پکی پکائی فصل تباہ کر دی ہے۔ ہمارا سارا علاقہ دریا کے لپیٹ میں آنے کی وجہ سے ہمارے گھر بار اجڑ گئے ہیں۔ اب ہم کہیں کے نہیں رہے اور ہم تو گھروں سے بے گھر ہو کے رہ گئے ہیں۔ اس حکومت کو اس ملک کے باشندوں کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ہماری حکومت اور اس پر مسلط جتنے حکمران ہیں سب کو اس ملک میں غریب عوام سے کوئی غرض نہیں ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، میری صرف یہی فصل تھی جو اب ختم ہو چکی ہے۔ میرا کوئی اور روزگار نہیں ہے، میرا یہی روزگار تھا جو اب ختم ہو چکا ہے۔ اب میں کہیں کا نہیں رہا۔ حکومت کی طرف سے ہماری کوئی امداد نہیں کی گئی، یہاں تک کہ حکومت کا کوئی آدمی یہاں سروے کرنے بھی نہیں آیا، اور یہی بات سچ ہے۔ ہائے میں برباد ہو گیا، میری فصلیں دریا میں ڈوب گئیں اور میرا گھر دریا بہا لے گیا اور میں اکیلا رہ گیا ہوں۔ اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں دریا میں ڈوب کے مر جاتا ہوں۔ یار میری ساری فصل دریا میں بہہ گئی ہے، اب میں کیا کروں؟ اور میں نے اپنے سارے پیسے فصل پہ لگا دیے تھے اور فصل بھی میری ڈوب گئی ہے اور میرا گھر بھی ڈوب گیا ہے۔ بھائیو، آپ نے تو اپنا قیمتی سامان نکال لیا تھا، میں نے تو کچھ بھی نہیں نکالا، میرا قیمتی سامان بھی دریا میں ڈوب گیا ہے۔ اب میں کیا کروں؟ میں کہاں جاؤں گا اکیلا؟ تو بھائی ہم تینوں کی فصلیں برباد ہو گئی ہیں اور ہم تینوں ہی لٹ چکے ہیں، بھلا ہم کہاں جا سکتے ہیں اب؟ ارے بھائی، یہ مولوی صاحب بیٹھے ہیں، چلو ان سے پوچھتے ہیں یہ کیوں بیٹھے ہیں اکیلے؟ ارے بھائی آپ کا بھی سب کچھ دریا بہا لے گیا ہے۔ جی بھائی، ہمارا بھی سب کچھ دریا بہا لے گیا ہے۔ اور میرا بھی سب کچھ دریا بہا لے گیا ہے، میں بھی اکیلا رہ گیا ہوں۔ بھائیو، یہ پانی طوفان نوح سے کم نہیں ہے۔ ارے بھائی، طوفان نوح کیا تھا؟ طوفان نوح تو ایک بار آیا تھا اور اسے لقب ملا تھا آدم ثانی، یعنی انسانیت کے دوسرے باپ۔ ہم تو کئی بار طوفان نوح سے ناآشنا ہوئے ہیں، ہمیں بھی تو کوئی لقب ملنا چاہیے تھا نا۔ ہمارا معاملہ تو کچھ اور طرز کا ہے، اور ہم تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتے ہیں، اور جب نئے مذہب کا آغاز ہوا تو کافر اور باطل ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ بھائی اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اسلام دلیر، جنگجو، باحیا اور باضمیر جنرلوں کے ذریعے اسلام بر صغیر میں داخل ہوا تو آنن فانن اس خطے میں پھیل گیا۔ مجھے گمان ہو رہا ہے کہ ہم اپنے موضوع سے دور جا رہے ہیں۔ ہم اپنے موضوع سے بھٹک نہیں رہے بلکہ حقیقت کے گرد گھومنا چاہتے ہیں۔ یہ بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم طوفان نوح سے کئی بار گزر چکے ہیں، دانستہ طور اور غیر دانستہ طور پر۔ ارے بھائی، یہ دانستہ اور غیر دانستہ کا کیا مطلب ہے؟ دانستہ طور پر یہ ہے کہ ہمارا دارینہ دشمن بھارت ہمیں وقفے سے ڈبوتا رہتا ہے اور ہم کنگال ہو جاتے ہیں اور ہمارے وطن عزیز کو ناقابل تلافی نقصان سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اور غیر دانستہ کا کیا مطلب ہے؟ غیر دانستہ طور پر یہ ہے کہ قدرتی آفات کے ذریعے بارشوں کا تسلسل بڑھ جاتا ہے اور ہمارے وطن عزیز کے باسیوں کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملتا، جس سے ہم عالمی سطح پر مقروض ہو جاتے ہیں اور ہمیں مختلف اداروں سے بھاری بھرکم سود سے قرضے لینے پڑتے ہیں اور مہنگائی کی چکی میں پستے رہتے ہیں۔ ہماری تاریخ تو انسانیت کی خدمت کے واقعات سے بھری پڑی ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ ہمارے حکمرانوں نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ اور ہم پچھلے 75 سالوں سے اس ملک میں غلاموں کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اور ہمارے حکمرانوں نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے؟ بھائیو، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، پچھلے 75 سالوں سے جتنے بھی ہمارے آباء و اجداد گزرے ہیں سب نے اپنی مدد آپ کے تحت زندگی گزاری ہے۔ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے ہم بھی اپنی مدد آپ کے تحت اپنی مدد کریں اور اللہ سے مدد مانگیں۔ اور ہمارا درینہ دشمن بھارت ہمیں وقفے سے ڈبوتا ہی رہے گا۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ ہمارے ملک پاکستان کے حکمرانوں نے ابھی تک کوئی ڈیم ہی نہیں بنایا جو اس پانی کو ذخیرہ کر سکے۔ ارے بھائی، اس کا حل کیا ہے؟ بھائی ہماری حکومت کو چاہیے کہ اس میں ڈیم بنائے تاکہ پانی ذخیرہ ہو سکے، تاکہ اس ملک کی عوام کا جو نقصان ہوتا ہے وہ اس سے بچ سکے۔ یہ بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں، اگر ہمارے ملک میں ڈیم بن جاتے ہیں تو ہمارے گھر بار، مال مویشی اور ہماری چاندی جیسی زمین اس سے بچ سکے گی جو ہر سال دریا اسے اپنے ساتھ ڈبو لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو ڈیم بنانے کی توفیق دے، اور دعا کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کے حکمرانوں کو اس ملک کی ترقی کرنے کی توفیق دے، آمین۔ تاکہ ہم خوشحال ہو سکیں۔ ارے بھائی، آپ کی بات تو صحیح ہے، لیکن آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اب ہم کیا کریں؟ ہمارا سارا کچھ دریا میں بہہ چکا ہے۔ یہ ہمارے ساتھ پہلی دفعہ تھوڑی نہ ہو رہا ہے،
हम हर साल इस कंडीशन से गुजरते हैं, इसमें भी अल्लाह ताला की भलाई होगी। जिस तरह पहले हम संभल जाते हैं इस तरह अब भी संभल जाएंगे। ये जो मुश्किलात हैं हमें खुद ही इससे निपटना पड़ेगा। हमारी हुकूमत ने मदद नहीं करनी, किसी बड़े अफसर ने हमारी मदद नहीं करनी, किसी दूसरे ने हमारी मदद नहीं करनी, हमने अपनी मदद आपके तहत चलना है। तो अब चलते हैं किसी महफूज मकाम पर कोई ठिकाना ढूंढते हैं, क्योंकि हमारी मदद हुकूमत ने तो करनी नहीं है। कोई मकान ढूंढते हैं, वहीं जाके रहते हैं। जब ये दरिया दूर हो जाएगा, पानी सूख जाएगा। भाई आप ठीक कह रहे हो, आओ चलते हैं किसी महफूज मकाम पर। ठीक है भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आओ चलते हैं किसी महफूज मकाम पर। जब दरिया का पानी सूख जाएगा तो हम दोबारा वापस आएंगे और पहले की तरह अपनी ज़मीनें दोबारा आबाद करेंगे। आप ठीक कह रहे हैं, तो चलते हैं, इस मौलवी भाई को भी साथ ले चलते हैं, इसका भी कुछ नहीं बचा। चलो भाई फिर। अल्लाह पर भरोसा करो और चलो। अल्लाह खैर करे।